وفا کی لکیر، ایک انمٹ داستان۔ بارش کی تیز اور بے رحم بوندیں دمشق کی قدیم گلیوں پر برس رہی تھیں، جیسے قدرت آج کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ دے رہی ہو۔ شاہویز اپنی عالی شان گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا کھڑکی سے باہر پھیلے دھند لکے کو دیکھ رہا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا تاجر، جس کے ایک اشارے پر منڈیاں رک جاتی تھیں، آج اپنی روح میں ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی رکی۔ سڑک کے کنارے مٹی اور پانی کے بیچ ایک بوڑھا شخص بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے پاس ایک لڑکی پھٹی پرانی چادر اوڑھے لرزتے ہاتھوں سے اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہویز کا دل کسی اون دیکھی تڑپ سے بھر گیا۔ وہ گاڑی سے اترا، اور جب اس کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے چہرے پر غربت کے سائے تو تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وقار اور حیا تھی جو شاہویز نے آج تک اونچے گھرانوں کی عورتوں میں نہیں دیکھی تھی۔ فکر نہ کرو، میں مدد کرتا ہوں۔ شاہویز کی آواز میں وہ نرمی تھی جو اس نے خود سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے بوڑھے کو ہسپتال پہنچایا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بوڑھا شخص اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئزہ کا ہاتھ شاہویز کے ہاتھ میں دیا اور بنا کچھ کہے ابدی نیند سو گیا۔ آئزہ کی خاموش سسکیاں اس سرد ہسپتال کے کمرے میں گونجنے لگیں۔ شاہویز نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ جب وہ آئزہ کو لے کر اپنے محل نما گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اندر کا منظر باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ بیگم ہاجرہ، جن کے لیے خاندانی نسب اور جائیداد ہی سب کچھ تھی، آئزہ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ شاہویز، یہ کیا تماشا ہے؟ تم ایک گلی کوچوں میں پھرنے والی فقیرنی کو ہمارے خاندان کی چھت تلے لے آئے ہو؟ ان کے لہجے کی کاٹ آئزہ کے کلیجے کو چیر رہی تھی، مگر وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ آئزہ کے لیے یہ گھر کسی قید خانے سے کم نہ تھا، جہاں دیواریں تو سونے کی تھیں مگر دل پتھر کے تھے۔ وہیں دوسری طرف زوبیہ، جو شاہویز کی کزن تھی اور برسوں سے اس گھر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، آئزہ کی موجودگی کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھنے لگی۔ اس نے پہلے ہی دن آئزہ کی آنکھوں میں وہ سادگی دیکھ لی تھی جو شاہویز کو مسحور کر سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، آئزہ نے گھر کے ایک کونے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ دن بھر بیگم ہاجرہ کی سخت باتیں سنتی، زوبیہ کے طنزے سہتی، مگر مسلے پر بیٹھ کر صرف اپنے رب سے فریاد کرتی۔ شاہویز دور سے یہ سب دیکھتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ چیخ کر دنیا کو بتا دے کہ آئزہ اس گھر کی نوکرانی نہیں بلکہ اس کی روح کا سکون بن چکی ہے۔ ایک شام شاہویز نے آئزہ کو باورچی خانے میں کام کرتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پانی سے سرخ ہو رہے تھے، مگر زبان پر وہی شکریہ تھا۔ آئزہ، تم یہ سب کیوں سہتی ہو؟ تم مجھ سے شکایت کیوں نہیں کرتی؟ شاہویز نے تڑپ کر پوچھا۔ آئزہ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نور نے شاہویز کو بے بس کر دیا۔ شکایت ان سے کی جاتی ہے جن سے کوئی رشتہ ہو شاہویز صاحب، میں تو یہاں صرف ایک پناہ گزین ہوں۔ زوبیہ نے جب محسوس کیا کہ شاہویز کا جھکاؤ آئزہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے ایک ایسی سازش تیار کی جس نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس نے بیگم ہاجرہ کا وہ قیمتی ہیرا جو ان کی جان سے زیادہ عزیز تھا چوری کر کے آئزہ کے کمرے میں موجود قرآن پاک کے غلاف میں چھپا دیا۔ اگلی صبح گھر میں قیامت صغریز بپا ہو گئی۔ بیگم ہاجرہ نے آئزہ کو گھسیٹ کر ہال میں کھڑا کر دیا اور سب کے سامنے اس کے کمرے کی تلاشی لی۔ جب وہ ہیرا برآمد ہوا تو بیگم ہاجرہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے کہا تھا نا شاہویز، یہ لڑکی سانپ ہے، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آئزہ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے کیونکہ اس کا ضمیر صاف تھا، مگر اس کی خاموشی کو سب نے اس کا جرم سمجھ لیا۔ شاہویز جب گھر پہنچا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے آئزہ کی طرف دیکھا جس کی خاموش نظریں صرف انصاف مانگ رہی تھیں۔ شاہویز کا دل پکار اٹھا کہ یہ لڑکی چور نہیں ہو سکتی، مگر ثبوت اس کے خلاف تھے۔ اب اسے ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو یا تو اسے اپنی ماں سے جدا کر دیتا یا پھر اس پاکیزہ محبت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا جو ابھی ابھی پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی۔ شاہویز نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا، پھر اس لرزتی ہوئی لڑکی کو جو بے گناہی کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ ہال میں موجود ہر آنکھ شاہویز کے فیصلے کی منتظر تھی۔
زوبیا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ اب آئزہ کا اس گھر سے جانا طے ہے۔ شہویز آئزہ کے قریب گیا اور اس کے پاؤں کے پاس گرے ہوئے اس پاک غلاف کو اٹھایا جس میں سے ہیرا برآمد ہوا تھا۔ اس نے غلاف کو بڑے احترام سے جھاڑا اور پھر سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شہویز نے اپنی جیب سے فون نکالا اور گھر کے سیکیورٹی انچارج کو کال ملائی۔ کمال صاحب، پچھلے 12 گھنٹوں کی کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن فوٹیج ابھی کے ابھی ہال کے بڑے مانیٹر پر چلائیں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس کمرے میں کون کون داخل ہوا۔ زوبیا کا رنگ پل بھر میں فقر ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہویز اس حد تک جائے گا۔ بیگم ہاجرہ نے چلا کر کہا، شہویز، کیا تمہیں اپنی ماں کی بات پر یقین نہیں؟ کیا یہ ہیرا اس کے کمرے سے نہیں نکلا؟ شہویز نے بہت تحمل سے جواب دیا، امی جان، ہیرا وہاں سے نکلا ہے جہاں اسے رکھا گیا تھا، اب ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اسے رکھا کس نے۔ جیسے ہی مانیٹر پر ویڈیو چلی، پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ رات کے پچھلے پہر زوبیا دبے پاؤں آئزہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ ہیرا غلاف میں چھپا کر باہر نکل آئی۔ بیگم ہاجرہ کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں اور زوبیا کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ شہویز نے حقارت بھری نظر زوبیا پر ڈالی اور پھر اپنی ماں سے مخاطب ہوا، امی جان، جس لڑکی کو آپ چور کہہ رہی تھیں وہ دراصل اس گھر کی عزت کی محافظ نکلی۔ اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ شہویز نے آئزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا جو اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آئزہ، میں اس خاندان کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں اور آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آئزہ کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کی غربت سے مسئلہ ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی حیا اور اس کا صبر اس دنیا کی تمام دولت سے بڑا ہے۔ بیگم ہاجرہ خاموش رہیں مگر ان کے اندر کی نفرت ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں مگر زوبیا نے ہار نہیں مانی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہویز کے دل میں آئزہ کے لیے محبت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں، اس لیے اس نے اب ایک ایسا وار کرنے کا سوچا جو براہ راست آئزہ کے کردار پر ہو۔ اس نے ایک پرانے آشنا کو رقم دے کر تیار کیا کہ وہ نکاح کے دن مجمع میں آ کر یہ دعویز کرے کہ آئزہ کا اس کے ساتھ پرانا رشتہ ہے۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا، پورے محل کو روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا، مگر آئزہ کا دل کسی اون دیکھے خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ خوشی شاید ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ شہویز اسے یقین دلاتا رہا کہ اب کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دشمن گھر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ نکاح کی صبح جب آئزہ سرخ جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، زوبیا اس کے پاس آئی اور بڑی ہمدردی سے بولی، آئزہ، تم بہت خوش قسمت ہو کہ شہویز جیسا جیون ساتھی مل رہا ہے، مگر یاد رکھنا، شہویز جتنا محبت کرنے والا ہے، غداری پر اتنا ہی سخت بھی ہے۔ آئزہ نے اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، جس کا ضمیر صاف ہو زوبیا بی بی، اسے دنیا کے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نکاح کا وقت آیا، قاضی صاحب نے جیسے ہی پہلا کلمہ پڑھا، ہال کے صدر دروازے پر ایک اجنبی شخص نمودار ہوا اور بلند آواز میں چلایا، روکو یہ نکاح، یہ لڑکی کسی پاکیزہ رشتے کے لائق نہیں ہے۔ شہویز کے ہاتھ کی گرفت نکاح نامے پر سخت ہو گئی اور ہال میں موجود مہمانوں کی سرگوشیاں تیز ہونے لگیں۔ اب شہویز کے سامنے ایک بار پھر اپنی محبت اور اپنے خاندان کی ساکھ کا امتحان تھا۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ اجنبی شخص جس کے چہرے پر ایک مصنوعی غصہ اور چالاکی تھی، تیزی سے آگے بڑھا اور شہویز کے سامنے ایک پرانی تصویر پھینکی۔ شہویز صاحب، آپ جس لڑکی کو اپنے گھر کی ملکہ بنا رہے ہیں وہ برسوں سے میرے ساتھ رابطے میں تھی۔ یہ تصویریں دیکھیں، یہ ہمارے تعلق کا ثبوت ہیں۔ تصویر میں آئزہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی تھی، اگرچہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر لباس اور جسامت آئزہ جیسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ مہمانوں میں چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بیگم ہاجرہ نے تڑپ کر شہویز کا بازو تھاما، دیکھ لیا شہویز، میں کہتی تھی نہ کہ گمنام لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج اس لڑکی نے پورے شہر میں ہماری ناک کٹوا دی۔ زوبیا ایک کونے میں کھڑی اپنی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ آئزہ، جو تھوڑی دیر پہلے ایک خواب نگر میں تھی، اب ایک ایسی گہری کھائی میں گر چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹی اور نظریں اٹھا کر شہویز کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، شہویز صاحب، خدا کی قسم میں اس شخص کو نہیں جانتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ شہویز نے وہ تصویر اٹھائی
और उसे गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने एक नज़र आयज़ा के रोते हुए चेहरे पर डाली और फिर इस अजनबी शख्स की तरफ मुड़ा। तुम्हारा दावीज़ है कि तुम आयज़ा को जानते हो। शाहवेज़ की आवाज़ में वो गरज थी कि अजनबी एक लम्हे के लिए लड़खड़ा गया। जी हाँ, हम एक दूसरे को बरसों से चाहते हैं। शाहवेज़ ने एक लंबा कदम उठाया और अचानक उस शख्स का गिरेबान पकड़कर उसे मजमे के सामने घसीट लाया। तुमने कहा, ये तस्वीर तुम्हारे और आयज़ा के ताल्लुक का सबूत है, लेकिन तुम एक बड़ी गलती कर गए। शाहवेज़ ने तस्वीर मजमे की तरफ लहराई। इस तस्वीर में जो लड़की है, उसके सीधे हाथ की कलाई पर एक काला निशान, बर्थ मार्क वाज़ेह नज़र आ रहा है, जबकि आयज़ा के हाथ बिल्कुल साफ हैं। शाहवेज़ ने आयज़ा की तरफ इशारा किया, जिसने लरजते हाथों से अपनी कलाई सबको दिखाई। वहां कोई निशान नहीं था। शाहवेज़ ने उस अजनबी के जबड़े पर एक भरपूर मक्का रसीद किया। बताओ, तुम्हें किसने भेजा था? किसने ये जाली तस्वीर बनवाई? वो शख्स दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरा और खौफ के मारे ज़ोबिया की तरफ इशारा कर बैठा। मुझे ज़ोबिया बीबी ने पैसे दिए थे। हाल में एक बार फिर तूफान आ गया। ज़ोबिया का चेहरा जर्द पड़ गया। वो भागने ही वाली थी कि बेगम हाजरा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर रोक लिया। बेगम हाजरा की आंखों में अब अपनी भतीजी के लिए हकारत और आयज़ा के लिए एक अजीब सी नदामत थी। शाहवेज़ ने गुस्से से ज़ोबिया की तरफ देखा। ज़ोबिया, मैंने तुम्हें बहन समझा था, मगर तुमने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के बाद उस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हैं। शाहवेज़ दोबारा काजी साहब के पास बैठा और बहुत सुकून से कहा, काजी साहब, निकाह जारी रखें। आज ये साबित हो गया कि ईमान जितना भी आजमाइश में डाल दिया जाए, जीत हमेशा सच की होती है। जब काजी साहब ने पूछा, आयज़ा बनते अहमद, क्या आपको शाहवेज़ वल्द अरशद हक महर 5 लाख रुपए के इवज़ निकाह में कबूल हैं? तो आयज़ा ने अपनी भीगी हुई पलकें उठाएं और एक पक्के यकीन के साथ कहा, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। मुबारकबादों का शोर बुलंद हुआ, मगर आयज़ा और शाहवेज़ की नज़रें एक दूसरे में पेवस्त थीं। शाहवेज़ ने धीरे से आयज़ा के कान में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आयज़ा, कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब तुम इस घर की पनाह गुज़ीन नहीं, बल्कि इस दिल की धड़कन हो। आयज़ा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर वो जानती थी कि महल्लों की ज़िंदगी में हसद के कांटे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। ज़ोबिया को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो नफ़रत की आग थी, वो खामोश होने वाली नहीं थी। क्या ज़ोबिया अपनी रुसवाई का बदला लेने के लिए कोई नया भयानक खेल खेलेगी? और क्या शाहवेज़ और आयज़ा की ये नई ज़िंदगी अमनो सुकून से गुजर पाएगी? शादी की पहली रात जहां खुशियों का गहवारा होनी चाहिए थी, वहीं आयज़ा के लिए ये रात दुआओं और आंसुओं की रात थी। शाहवेज़ ने जब कमरे में कदम रखा तो आयज़ा को मुसल्ले पर बैठा पाया। इसके चेहरे का नूर और सजदे में झुका हुआ सर शाहवेज़ के दिल में एक अजीब सी अकीदत पैदा कर गया। उसने खामोशी से इंतजार किया, यहाँ तक कि आयज़ा ने दुआ ख़त्म की। शाहवेज़ करीब आया और निहायत नरमी से आयज़ा के सर पर हाथ रखा। आयज़ा, आज से तुम इस घर की मलका हो, मेरी ज़िंदगी की शरीके सफ़र हो। मैं वादा करता हूँ कि जिस तरह आज तुम्हारी बेगुनाही साबित हुई, मैं तादुमे मर्ग तुम्हारी इज्जत और वक़ार की हिफाजत करूँगा। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज़ सजी तो बेगम हाजरा का रवैया पहले जैसा तो न था, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वो अब भी इस बात को पूरी तरह हजम नहीं कर पा रही थी कि एक गरीब लड़की उनके खानदान का हिस्सा बन चुकी है। शाहवेज़ के ऑफिस जाने के बाद बेगम हाजरा ने आयज़ा को अपने कमरे में बुलाया। देखो आयज़ा, तुम इस घर की बहू तो बन गई हो, लेकिन याद रखना कि ख़ानदानी रिवायात और आदाब सिखाने में मुझे वक्त लगेगा। आज शाम हमारे करीबी अजीज़ों की दावत है। मैं चाहती हूं कि तुम साबित करो कि शाहवेज़ का फैसला गलत नहीं था। आयज़ा ने सादतमंदी से सर झुका लिया। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक दावत नहीं बल्कि उसका एक नया इम्तिहान है। दूसरी तरफ ज़ोबिया, जिसे घर से निकाल दिया गया था, अब एक छोटे से किराए के मकान में इंतकाम की आग में जल रही थी। उसने शाहवेज़ के एक हरीफ ताजिर मुराद से राब्ता किया। मुराद शाहवेज़ की कारोबारी कामयाबियों से जल्द था और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ज़ोबिया ने इसे उकसाया, मुराद साहब, शाहवेज़ को जायदाद से नहीं, इसकी इज्जत से मारिए। उसने जिस लड़की से शादी की है वो उसकी कमज़ोरी है।
اگر ہم نے اس لڑکی کے ماضی کے بارے میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑا جو شہویز برداشت نہ کر سکے تو وہ خود اسے گھر سے نکال دے گا۔ شام کی دعوت میں شہر کے تمام بڑے لوگ موجود تھے۔ عائزہ نہایت وقار کے ساتھ سب سے مل رہی تھی۔ اس کی سادگی نے سب کا دل جیت لیا۔ لیکن اچانک ہال میں ایک شور اٹھا۔ کچھ عورتیں آپس میں کانا پھوسی کرنے لگیں۔ ایک خاتون نے بیگم ہاجرہ سے پوچھا، ہاجرہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی بہو کے والد ایک معمولی سے ملازم تھے جن پر چوری کا الزام لگا تھا؟ یہ سنتے ہی عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس کے والد کا وہ راز تھا جسے اس نے سینے سے لگائے رکھا تھا، کیونکہ وہ الزام جھوٹا تھا مگر ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ بیگم ہاجرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسی وقت مراد ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پرانے اخباری تراشے تھے۔ بیگم ہاجرہ، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ شہویز صاحب نے ایک ایسے شخص کی بیٹی کو بہو بنایا ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا۔ کیا یہ ہمارے طبقے کے لیے شرم کی بات نہیں؟ شہویز جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا، یہ سب سن کر ساکت رہ گیا۔ اسے عائزہ کے والد کی وفات کا تو علم تھا مگر اس ماضی کا نہیں۔ عائزہ نے روتی آنکھوں سے شہویز کو دیکھا۔ شہویز صاحب، میرے والد بے گناہ تھے، وہ الزام ایک سازش تھی۔ شہویز کی خاموشی عائزہ کے لیے موت سے بدتر تھی۔ بیگم ہاجرہ نے چلا کر کہا، شہویز، کیا تم نے ہمیں اس دن کے لیے یہ سب دکھایا تھا؟ ایک چور کی بیٹی ہمارے دسترخوان پر بیٹھے گی؟ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں شہویز پر تھیں کہ وہ اپنی ماں کی بات مانے گا یا اپنی اس بیوی کا ساتھ دے گا جس کا ماضی اب اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا تھا۔ شہویز قدم بہ قدم مراد کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جلال تھا جو بڑے بڑے طوفانوں کو روک لے۔ اس نے مراد کے ہاتھ سے وہ تراشے چھینے اور انہیں سب کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مراد صاحب، آپ نے آدھی حقیقت بیان کی۔ شہویز کی آواز پورے حال میں گونجی۔ میرے پاس وہ عدالتی حکم نامہ موجود ہے جو ان کے والد کی وفات کے بعد جاری ہوا، جس میں انہیں باوقار طریقے سے بری کیا گیا اور اصل مجرم پکڑا گیا تھا۔ میں یہ سب جانتا تھا مگر میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ عائزہ کی اپنی شخصیت اس کے والد کے ماضی سے کہیں بلند ہے۔ شہویز نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے مجمع کے سامنے لے آیا۔ جسے آپ عیب کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے فخر ہے۔ بیگم ہاجرہ پہلی بار شہویز کے سامنے بے بس نظر آئیں، جبکہ مراد اور زوبیہ کی ایک اور چال ناکام ہو گئی۔ مگر مراد نے جاتے جاتے شہویز کے کان میں کہا، یہ تو صرف شروعات ہے شہویز، ابھی تمہارے کاروبار اور تمہاری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ تم سنبھل نہیں پاؤ گے۔ کیا شہویز اپنے کاروبار کو بچا پائے گا؟ اور کیا عائزہ کی زندگی میں سکون کی کوئی صبح آئے گی؟ شہویز کے اس دبنگ جواب نے حال میں موجود ہر شخص کو خاموش کر دیا، مگر عائزہ کے دل پر جو زخم لگے تھے وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد حویلی کی فضا ایک بار پھر بوجھل ہو گئی۔ بیگم ہاجرہ نے بنا کچھ کہے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائیں۔ شہویز جب کمرے میں پہنچا تو عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں نمی تھی۔ عائزہ، تم ان باتوں کو دل پر کیوں لیتی ہو؟ شہویز نے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ عائزہ نے مڑ کر شہویز کو دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا دکھ تھا۔ شہویز صاحب، آپ نے میری عزت بچائی، میرے والد کے وقار کا دفاع کیا، اس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی مشکور رہوں گی۔ مگر کیا ہم ساری زندگی اسی طرح جنگ لڑتے رہیں گے؟ کبھی میری غربت، کبھی میرا ماضی، کبھی میرے والد کی تذلیل۔ کیا اس گھر میں مجھے کبھی وہ مقام ملے گا جہاں مجھے اپنی صفائیاں نہیں دینی پڑیں گی؟ شہویز کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مراد اور زوبیہ جیسے دشمن باہر اور بیگم ہاجرہ جیسی سوچ گھر کے اندر ہے، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اگلے چند دن شہویز کے کاروبار کے لیے انتہائی کٹھن ثابت ہوئے۔ مراد نے اپنی دھمکی کے مطابق شہویز کے بڑے سپلائرز کو بھڑکا دیا اور کئی اہم ٹھیکے شہویز کے ہاتھ سے نکل گئے۔ شہویز رات گئے تک آفس میں پریشان رہتا، مگر گھر آ کر عائزہ کے سامنے مسکرانے کی کوشش کرتا۔ عائزہ، جو ایک سمجھدار لڑکی تھی، بھانپ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک رات جب شہویز تھکا ہارا واپس آیا تو عائزہ نے اس کے لیے چائے بنائی اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شہویز صاحب، اگر میری وجہ سے آپ کے کاروبار پر آنچ آ رہی ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔
شہویز نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ صرف تمہاری بات نہیں ہے آئزہ، یہ مراد کی پرانی دشمنی ہے، وہ بس تمہیں ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسی دوران بیگم ہاجرہ نے گھر کے اندر ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے شہویز کی غیر موجودگی میں آئزہ پر کام کا بوجھ بڑھا دیا اور اسے باورچی خانے کے عام کاموں میں الجھائے رکھا تاکہ وہ شہویز کے قریب نہ آ سکے۔ ایک دن جب آئزہ سیڑھیاں صاف کر رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے آ گری۔ بیگم ہاجرہ اور زوبیہ، جو چھپ کر گھر کے قریب ہی رہ رہی تھی اور کسی نہ کسی طرح اندر کی خبریں رکھ رہی تھی، کے لیے یہ ایک موقع تھا۔ آئزہ کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ایک ایسی خبر سنائی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئزہ امید سے تھی، مگر اس حادثے نے اس کی اور بچے کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ شہویز جب ہسپتال پہنچا تو اس کا چہرہ غصے اور دکھ سے تمتما رہا تھا۔ امی جان، آپ نے ایک معصوم لڑکی کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا، کیا آپ کو اس کے حال پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ بیگم ہاجرہ پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھ کر سہم گئیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسی دوران مراد نے ایک اور گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہسپتال کے ایک عملے کو رشوت دے کر آئزہ کی میڈیکل رپورٹ تبدیل کروانے کی کوشش کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ آئزہ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ شہویز کے خاندان کا وارث نہیں دے سکتی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہویز نفسیاتی طور پر ٹوٹ جائے اور آئزہ سے بیزار ہو جائے۔ آئزہ ہسپتال کے بستر پر بے بس پڑی تھی، جبکہ باہر اس کی زندگی اور کردار کے خلاف ایک نیا محاذ کھل چکا تھا۔ کیا شہویز اس بار بھی آئزہ کا ساتھ دے پائے گا؟ اور کیا بیگم ہاجرہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، یا وہ اب بھی زوبیہ اور مراد کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسی رہیں گی؟ ہسپتال کی سفید دیواریں اور دوائیوں کی کڑوی بو آئزہ کے گرد ایک حصار باندھے ہوئے تھیں، لیکن اسے اپنی تکلیف سے زیادہ اس معصوم جان کی فکر تھی جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ شہویز ہسپتال کے کوریڈور میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا، اس کا دل اپنی ماں کے رویے پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسی دوران بیگم ہاجرہ ہسپتال پہنچے۔ ان کے چہرے پر تھوڑی ندامت تو تھی، مگر آنا اب بھی باقی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر شہویز کو بتایا کہ آئزہ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر اسے مکمل آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ شہویز آئزہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ آئزہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور شہویز کا ہاتھ تھام لیا۔ شہویز صاحب، کیا میرا بچہ ٹھیک ہے؟ شہویز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے آئزہ، اللہ نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہے۔ ابھی وہ دونوں اس جذباتی لمحے میں تھے کہ اچانک مراد کا بھیجا ہوا وہ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا جس نے رپورٹ تبدیل کرنی تھی۔ اس نے ایک جعلی رپورٹ شہویز کے سامنے رکھی اور نہایت سنجیدگی سے کہا، شہویز صاحب، آئزہ بی بی کی حالت تشویشناک ہے، شاید وہ کبھی دوبارہ ماں نہ بن سکیں۔ یہ سنتے ہی بیگم ہاجرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر؟ میرا پوتا، میرے خاندان کا وارث؟ بیگم ہاجرہ کا وہ پرانا غرور ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی سختیوں نے ان کے اپنے ہی خاندان کا چراغ گل کر دیا ہے۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ کر رونے لگیں، لیکن شہویز کو اس ڈاکٹر کی باتوں پر شک ہوا۔ اس نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں وہ بے چینی دیکھ لی تھی جو جھوٹ بولتے وقت انسان کے چہرے پر آتی ہے۔ شہویز نے خاموشی سے اپنے ایک قابل بھروسہ دوست جو شہر کا بڑا ماہر امراض تھا، اسے فون کیا اور تمام رپورٹس دوبارہ چیک کروائیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سچائی سامنے آ گئی۔ اصل رپورٹس بالکل نارمل تھیں اور ڈاکٹر نے اعتراف کر لیا کہ اسے مراد اور زوبیہ نے بھاری رقم دے کر یہ سب کرنے پر اکسایا تھا۔ شہویز کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور انہیں وہ دونوں رپورٹس دکھائیں۔ دیکھیں امی جان، جن لوگوں کو آپ اپنا سمجھتے تھیں، انہوں نے آپ کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ آپ آئزہ سے نفرت کرتی رہیں اور اس نے آپ کے وارث کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ بیگم ہاجرہ نے جب سچ دیکھا تو ان کی آنکھوں پر بندھی نفرت کی پٹی اتر گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئزہ کے بستر کے پاس گئیں اور اس کے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مجھے معاف کر دو آئزہ، میں نے تمہاری سچائی اور تمہارے ایمان کو نہیں پہچانا۔ میں اس جائیداد اور نسب کے غرور میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اپنی بہو کی ممتا کو بھی نہیں دیکھ سکی۔ آئزہ نے روتے ہوئے اپنی ساس کے ہاتھ چوم لیے۔ امی جان، مائیں کبھی معافی نہیں مانگتیں، آپ نے مجھے پناہ دی،
یہی میرے لیے بہت ہے۔ اس ایک لمحے نے حویلی کی فضا بدل دی۔ شاہویز نے مراد اور زوبیہ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ زوبیہ کی سازشیں اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ چند ماہ بعد حویلی کی رونقیں لوٹ آئیں۔ آئزہ اب اس گھر کی صرف بہو نہیں بلکہ بیگم ہاجرہ کی سب سے چہیتی بیٹی بن چکی تھی۔ شاہویز کا کاروبار بھی ایک بار پھر چمک اٹھا تھا، کیونکہ اب اس کے پیچھے آئزہ کی دعائیں اور ایک سکون بھرا گھر تھا۔ ایک شام جب سورج دمشق کی پہاڑیوں کے پیچھے ڈھل رہا تھا، شاہویز اور آئزہ بالکونی میں کھڑے اپنے آنے والے کل کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شاہویز نے مسکرا کر کہا، آئزہ، تم نے سچ کہا تھا، صبر کا راستہ کٹھن ضرور ہوتا ہے مگر اس کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ آئزہ نے اپنا سر شاہویز کے کندھے پر ٹکا دیا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وفا کی اس لکیر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ محترم دوست، یہاں یہ طویل داستان اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس میں ہم نے نفرت، سازش، صبر اور آخر میں سچی محبت کی جیت کو دکھایا ہے،